قیادت، ایمان اور ایک ایسا انتخاب جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ آج ہم بات کریں گے قرآن میں مذکور پہلے بادشاہ طالوت کی۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی عظمت کا پیمانہ آخر ہوتا کیا ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے جو ہمیں سیدھا کہانی کے مرکز میں لے جاتا ہے۔ دیکھیں، بائبل کے بادشاہ سول کا نام تو شاید بہت سے لوگوں نے سنا ہو، لیکن قرآن پاک میں یہی شخصیت ایک بالکل مختلف نام سے جانی جاتی ہے۔ آئیے اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسلامی اسکالرز کے نزدیک طالوت دراصل بائبل میں مذکور بادشاہ ساؤل ہی ہیں۔ حالانکہ جیسا کہ ہم دیکھیں گے، دونوں کے ناموں میں کوئی ظاہری مماثلت نہیں ہے۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ طالوت بنی اسرائیل کے وہ پہلے بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے خود منتخب کیا تھا۔ انہیں صرف ایک حکمران نہیں بلکہ ایک ملک یعنی کنگ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ یہاں ایک بڑی حیرت کی بات ہے۔ دیکھیں، قرآن اور بائبل میں اکثر جو مشترکہ شخصیات ہیں جیسے ابراہیم، موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے نام کافی ملتے جلتے ہیں، لیکن یہاں عبرانی نام سول اور عربی نام طالوت میں کوئی لسانی تعلق نظر ہی نہیں آتا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ نام آیا کہاں سے؟ مسلم مفسرین کے مطابق طالوت کا نام ان کے قد کی وجہ سے پڑا تھا۔ یہ لفظ طول سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے لمبائی، اور یہ ان کے غیر معمولی قد کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو کہ بائبل کے بیانیے سے بھی بالکل میل کھاتا ہے۔ اچھا، طالوت کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، اس وقت میں جب حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل ایک بڑے قیادت کے بحران اور انتشار کا شکار تھے۔ تو ہوا یہ کہ ان کا کوئی ایک مرکزی رہنما نہیں تھا، دشمنوں کے حملے بڑھ رہے تھے اور وہ کمزور پڑتے جا رہے تھے۔ اسی مایوسی کے عالم میں انہوں نے اپنے وقت کے نبی حضرت سمیول سے درخواست کی کہ اللہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے، ایک ایسا بادشاہ جو انہیں متحد کرے اور جنگ میں ان کی قیادت کرے۔ اور بس یہیں سے کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے، کیونکہ اللہ کا جو انتخاب تھا وہ لوگوں کی سوچ اور ان کی امیدوں سے بالکل ہی الگ تھا۔ تو جب حضرت سمیل نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا کہ طالوت تمہارے نئے بادشاہ ہوں گے، تو لوگوں میں ایک دم سے جیسے ہلچل مچ گئی۔ کسی کو یقین ہی نہیں آیا اور انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں، لوگوں کے نزدیک بادشاہ کون ہوتا تھا؟ جس کے پاس بہت دولت ہو، جس کا خاندان شاہی ہو، اور طالوت ان کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ کا معیار بالکل الگ تھا۔ اللہ نے انہیں ان کے وسیع علم اور ان کی زبردست جسمانی طاقت اور قد کی وجہ سے چنا تھا۔ اب بھی لوگوں کو شک تھا، تو انہیں کے شک کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ایک بہت بڑی ایک واضح نشانی بھیجی۔ بنی اسرائیل کا وہ مقدس صندوق تابوت سکینہ، جو وہ ایک جنگ میں ہار چکے تھے، وہ فرشتوں کے ذریعے واپس آ گیا۔ یہ طالوت کی بادشاہت پر اللہ کی طرف سے ایک مہر تھی۔ تو اب طالوت بادشاہ تو بن گئے، لیکن ان کی قیادت کا اصل امتحان تو ابھی باقی تھا، اور وہ امتحان آیا ایک دریا کے کنارے۔ تصور کریں، جالوت کی ایک بہت بڑی طاقتور فوج سامنے ہے اور طالوت اپنی فوج کو لے کر جا رہے ہیں۔ راستے میں انہوں نے اپنی فوج کے ایمان کو پرکھنے کا فیصلہ کیا۔ کیسے؟ پہلے تو فوج ایک دریا پر پہنچی، پھر حکم آیا کوئی پانی نہیں پیے گا۔ ہاں، ایک چھوٹی سی رعایت تھی کہ صرف ایک چلو بھر سکتے ہو۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا امتحان نہیں تھا، پیاس اور جنگ کا خوف۔ زیادہ تر سپاہی خود پر قابو نہ رکھ سکے، انہوں نے جی بھر کے پانی پیا اور ان کی ہمت وہیں جواب دے گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ صرف ایک چھوٹی سی مخلص اور وفادار جماعت ہی تھی جو طالوت کے ساتھ آگے بڑھی۔ تو اس امتحان کا جو نتیجہ نکلا اور طالوت کی جو میراث ہے، وہ آج بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے اور تاریخ میں یاد رکھی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر کتنے لوگ تھے وہ جنہوں نے وہ دریا پار کیا؟ روایات بتاتی ہیں کہ ان کی تعداد 310 سے کچھ زیادہ تھی۔ سوچیں ذرا، صرف اتنے سے لوگ ایک بہت بڑی فوج کا سامنا کرنے جا رہے تھے۔ اور اس تعداد کی اہمیت ہمیں ایک مشہور حدیث سے پتہ چلتی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تعداد بھی تقریباً اتنی ہی تھی۔ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہی کہ اصل طاقت تعداد میں نہیں بلکہ ایمان اور یقین میں ہوتی ہے۔ تو آخر میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ طالوت نبی نہیں تھے، وہ اللہ کے منتخب کردہ بادشاہ تھے۔
ان کی کہانی کا اختتام جالوت پر فتح کے ساتھ ہوتا ہے اور یہیں سے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا آغاز ہوتا ہے، جنہوں نے جالوت کو شکست دی تھی۔ طالوت کی کہانی ہمیں ایک بہت بڑا، ایک لازوال سبق دیتی ہے کہ اصل قیادت کا معیار پیسہ یا خاندان نہیں، بلکہ علم، کردار اور قابلیت ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں ہم اپنے رہنماؤں کو کن معیارات پر منتخب کرتے ہیں؟